الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، رونق ازما محفل ایام را، او رسول را ختم ما اقوام را، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم اور رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا وجہ کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں شہنشاہ حسینہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین نانہ حسنین کریمین احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، کل 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ روشن باب 6 ستمبر 1965 کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی اور وطن عزیز پاکستان کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کی گئی،
اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو اقلیت کافر قرار دیا گیا اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی گئی۔ ایک ہے پاکستان کی زمینی سرحدیں، بارڈرز، چائنا، افغانستان، ایران اور ہندوستان، ان 4 ملکوں کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں۔ ان کا پہرا دینا، ان کی حفاظت کرنا، ایک یہ ہے جو ہماری فوج، ہمارے ادارے وقت پڑنے پر ہر پاکستانی کرتا ہے، کرے گا اور کر رہا ہے۔ ایک ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدیں، نظریہ، آئیڈیالوجی۔ پاکستان کا نظریہ اسلام ہے، اس لیے اسلام کا پہرا دینا یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ایک چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ اسلام کو 3 طرح کی تقسیم میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اعتقادات، اسلام کے اعتقادات، عقیدے۔ دوسرا ہے عبادات، اور تیسرے ہیں معاملات۔ عبادات اور معاملات یہ بعد کے ہیں، سب سے پہلے ہیں اعتقادات، عقائد۔ اسلام کے عقائد جو مسلمہ عقائد ہیں، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، اگر ضروریات دین میں سے، عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کے بارے میں بھی شک شبہ ہے یا انکاری ہے تو وہ بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کی فہرست تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان میں سے ایک ضروریات دین اور بنیادی اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ صرف نبی نہیں، اگر کوئی رسول اللہ کو نبی مانتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں اگر آخری نبی نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے جو آخری نبی مانتا ہے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، تو پھر وہ مومن اور مسلمان ہے اگر رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر 2024 تک مسلسل ہر دور میں اس عقیدے پر حملہ کرنے والے حملہ کرتے رہے،
اور دفاع کرنے والے جن کو اللہ نے توفیق دی وہ دفاع کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ختم نبوت کی جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی۔ اسود عنسی مسیلمہ کذاب ایک عورت تھی، وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی ہین حیات میں، رسول اللہ کی زندگی میں یہ شرارتیں کرنے شروع کر دیں، اور آقا کریم کے وصال کے فوراً بعد نبوت کا اعلان کر دیا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر، میرے نبی پہلے ہی بتا گئے، فرمایا میری امت جاگتے رہنا، ثلاثون کذابون کلہم یزعم نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میری امت جاگتے رہنا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا وہ سارے جھوٹے ہوں گے، میں سچا اور ختم نبوت کا تاج پہن کر آخری نبی بن کے آیا ہوں، آخری نبی بن کے میں آیا ہوں۔ پھر ہر دور میں یہ کذاب بھی آتے رہے اور سچے بھی آتے رہے۔ پھر دور آیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر 1860-70 کے بعد ایک بندہ قادیان میں پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی، بڑا شاطر، بڑا تیز دماغ اور بلا کا جھوٹا تھا، کمال کا شاطر آدمی اور کمال کا کہانی باز جنہوں کہندے نے وہ آدمی تھا، اور اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے پڑھتا رہا، اور سیال کوٹ کے اندر باقاعدہ طور پر کام کرتا رہا، منشی بنا رہا، ماہوار ماہانہ تنخواہ پر وہاں کام کرتا رہا۔ انگریز اور برطانیہ کی پشت پناہی میں اس کو حاصل تھی، پورا انگریز کی پیچھے سپورٹ تھی، کیونکہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو توڑا جائے، مسلمانوں کو مزید بانٹا جائے، ان کی جمعیت، ان کی حمیت، ان کی غیرت اور ان کا دین ان سے چھین لیا جائے، اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے نبی کے مقابلے میں ایک نبی کھڑا کیا جائے، اور وہ بندہ انہیں مل گیا، قادیان کا کانا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں حضرت مہدی علیہ السلام ہوں۔ اب ترقی کرتے کرتے پھر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور جھوٹا اتنا اپنی کتابوں میں 4 جگہ پر الگ الگ مقام پر حضرت عیسیٰ کی قبر بھی لکھ دی۔ پہلے کہتا ملک شام میں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، پھر اس نے لکھا کشمیر میں ہے، پھر کہنے لگا فلسطین میں ہے، تو 4 جگہ پر حضرت عیسیٰ کی قبر، اور ایسا جھوٹا کہ 4 جگہ پر الگ الگ جگہ لکھی۔ چلو قبر تے ایک جگہ لکھ، کہنے لگا وہ فوت ہو گئے ہیں، میں دوبارہ عیسیٰ بن کے آیا ہوں، میں الگ عیسیٰ ہوں۔ پھر مسیح موعود، وہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ مسیح موعود بن گیا، کہنے لگا وہ جو دوبارہ پلٹ کے آنے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ میں ہوں۔ پھر اس نے
اب رقیق حملے کرنے شروع کر دیے، کھلم کھلا دہشت گردی، اسلام کی ضروریات دین ان کے اوپر اس نے یہ سارے حملے کرنے شروع کر دیے۔ اب حملے کرتے کرتے اتنا آگے بڑھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں، یہاں تک کہ اب اس نے قرآن پہ ہاتھ صاف کیا، پوری مسلمان ذریت کو گالیاں دینے لگا، سارے مسلمانوں کو گالیاں، کھلی ننگی گالیاں۔ میں تو وہ جملے زبان پہ بھی لا نہیں رہا جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے۔ اب آپ نے غور سے سنتے جانا ہے، جاگ کے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا دن آ رہا ہے۔ اس قانون کو بنے ہوئے 50 سال پورے ہو جائیں گے کل، 7 ستمبر 1974 یوم تحفظ ختم نبوت۔ اب اس نے قرآن پہ حملہ کیا، کہنے لگا یہ جو قرآن میں ہے نا محمد الرسول اللہ، اس سے میں مراد ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے آگے بڑھا اور نقب زنی اور کینچی کو چلایا، اور اتنا چلایا انبیاء حتیٰ کہ خدا کے بارے میں اس نے وہ کہہ دیا۔ یہاں تک بس صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں، اس نے کہا کہ میں رب کا نطفہ ہوں۔ جی یہاں تک اس نے لکھ دیا، اور اس کی جتنی کتابیں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ لکھتے لکھتے بکواسات کرتے کرتے اب اسلام کا بدن زخمی، اب کرراہیا اسلام حضرت مجدد میعات حاضرہ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا مہر علی شاہ وہ کینچی لے کر، فرمایا وہ تحویلات کی کینچی لے کر میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، وہ ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، تو یہاں آرام سے بیٹھا ہے۔ اب حضرت پیر مہر علی شاہ پھر اٹھے، آپ نے اس کے جواب میں آپ نے کتاب لکھی شمس الہدایہ، جو اس نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میں مسیح موعود ہوں، حضرت عیسیٰ میں ہوں، آپ نے اس کے رد میں وہ کتاب لکھی شمس الہدایہ، اور اس میں آپ نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے، اور فرمایا ملک شام کی جامعہ دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار سے واپس اتریں گے اور پھر مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ نے پورے دلائل کے ساتھ رد کیا، فرمایا یہ وہ جھوٹا کذاب ہے، یہ حضرت عیسیٰ مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کتاب لکھی، فرمایا اس کا جواب دے۔ کیا جواب دینا تھا؟ اس نے جواب نہ دے سکا، الٹا اس نے اب اپنے آپ کو بچانا بھی تھا، اپنے جھوٹ کو چھپانا بھی تھا۔ اس نے خط لکھا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کہنے لگا ایسا کرتے ہیں آپ بادشاہی مسجد لاہور آ جائیں اور ہم عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ آپ حالانکہ یہ جواب نہیں تھا آپ کی کتاب کا، مسیح موعود ہونے کا یہ جواب، لیکن پیر مہر علی شاہ پھر صاحب ظاہر سید تھے، جانتے تھے، فرمایا اگر میں نے اسے انکار کر دیا تو یہ شاطر باز کوئی چال چلے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے،
تو آ میں بھی آتا ہوں، لکھتے ہیں۔ فرمایا ویسے کسی زبان پہ عبور حاصل ہونا یہ نبی ہونے کا کمال نہیں، لیکن تیرا دعویٰ ہے تو آ تیرا شوق یہ بھی پورا کر دیتے ہیں۔ 25 اگست سن 1900، آج سے 124 سال پہلے، 25 اگست سن 1900 کی ڈیٹ مقرر ہوئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 24 اگست راول پنڈی سے نکلے، پھر سید لاہور پہنچا۔ میں نے چند جمعے پہلے آپ کا تذکرہ کیا تھا، پھر جیسے آپ کا استقبال ہوا وہ زندہ دلانے لاہور جانتے ہیں۔ پھر پیر صاحب کا استقبال ہوا، پھر آپ کو بادشاہی مسجد میں لایا گیا۔ اے شیراں والا گیٹ، مینار پاکستان تھے ادو ہے نہیں سی، اے سارا گراؤنڈ سی، اے سارا ریلوے اسٹیشن تو لے کے اے سارا علاقہ شیراں والا باغ اینو کہلاندا سی۔ اے جڑا شیراں والا گیٹ ہے شیراں والا باغ ہوندا سی، تے اگے نال ہی بادشاہی مسجد سی۔ سٹیج بادشاہی مسجد میں لگایا گیا تھا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے رسول اللہ کے غلام، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور کا تاجدار، آپ بھی تشریف لائے، حضرت پیر میرے علی شاہ بھی آئے، علماء بھی آئے، سادات بھی آئے، اپنے بھی آئے، غیر بھی آئے، اور عوام وہ تو پہلے ہی دیکھتے تھے کہ کوئی تو اٹھے جو اس جھوٹے کا پردہ چاک کرے۔ 25 اگست آ گئی، پیر صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بادشاہی مسجد میں بلایا، فرمایا بلاؤ انہوں اپنے کانے نو آ کے لکھے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی آ گئے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ صاحب ذرا شطر باز تو تھا، کہانی باز تھے ایسی۔ اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، مجھے رب نے بتایا ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ اب یہ جھوٹ گھڑا۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو جا کے کہو ایک کوڑی بیمار، کوڑی کا مریض، کوڑ مرض بندہ لے کے جاؤ، پیر صاحب اس کے لیے دعا کریں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ سچے میرے پاس لائیں، اگر میں ٹھیک کر دوں تو میں سچا۔ میں وہاں نہیں جاتا۔ پیر صاحب کے پاس وہ ٹیم پہنچی، انہوں نے کہا جی وہ یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو گھنگریالے بال، دراز قد، سونا سید، مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ پیر صاحب اٹھے اور آپ نے فرمایا اے چال بازو تسی کہندے ہو کوڑی لے آؤ، فرمایا کوڑی نہیں کوئی مردہ لے کر آؤ، آج مہر علی شاہ اسے بھی زندہ کر دے گا، اور میں اسے بھی زندہ کر دے گا۔ نہ آیا، بہت سارے لوگوں نے لعنت بھیج کے اس مرزے قادیانی پر اس سے جدا ہو گئے، قادیانیت سے توبہ طیب ہو گئے۔ آخر کار 26 اگست 27 اگست 2 دن پیر صاحب پھر بادشاہی مسجد میں رہے۔ 27 اگست سن 1900 یوم فتح مبین کے طور پر اعلان ہوا اور پورے لاہور میں اشتہار لگا دیے گئے کہ جھوٹا کذاب وہ بھاگ گیا، اللہ نے رسول اللہ کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی۔ اور یوم فتح مبین کے عنوان سے اب بھی گولڑا شریف میں ہر سال 25 اگست کو یوم فتح مبین کانفرنس ہوتی ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دے کر اس جھوٹے کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، سن 1908 آ گئی۔ قادیانی کے جھوٹے پیروکاروں نے دعویٰ کیا، کہا جیٹھ کے مہینے سے پہلے پیر مہر علی شاہ فوت ہو جائے گا، جیٹھ دے مہینے تو پہلے
آپ کے پاس خبر پہنچی، آپ مسکرائے، فرمایا موت تے میرے رب نو پتہ ہے، لیکن فرمایا ہن میں مراں یا نہ مراں، فرمایا قادیانی مرے گا تے مرے گا بھی لیٹرین وچ، مرے گا بھی گند کے اندر۔ پھر اللہ نے ایسا ہی کیا، جیٹھ کا مہینہ، پھر 1908، پھر یہی جناب والا سن، پیر مہر علی شاہ تو زندہ رہے لیکن پاخانہ کرتے ہوئے کھادے پکوڑے اس گندے نے، لگے دست، ہن پجے لیٹرین وچ، اونے کہ ہن میں ایتھے ہی بہ جاواں، پکا پکا بہ گیا، تھلوں گند، منہ وچوں الٹی، اور وہاں گرا لیٹرین میں، اور یہاں لاہور کے اندر ایک گند کے اندر لیٹرین میں واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ نے غلاظت کو غلاظت کے اندر موت دے دی۔ صاف ظاہر ہے وہ تو مر گیا لیکن اپنی باقیات پیچھے چھوڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ کے غلام آتے گئے، ختم نبوت پہ پیرا ہوتا رہا، آخر کار پاکستان بن گیا، آخر کار پاکستان بن گیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، قادیانیوں نے شور کیا، پھر لاہور والوں کو اللہ نے توفیق بخشی۔ حضرت ابو البرکات سید احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھے، آپ کے صاحبزادہ، اور پھر یہ لوگ اٹھے۔ 1953 کی سکندر مرزا، اس نے آرڈر کیا، وہ اس وقت سارا کنٹرول اس کے پاس تھا، گولی کا آرڈر ہوا، 10 لاکھ ختم نبوت کے پروانوں کو اسی لاہور شہر میں شہید کیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، مئی 1974 آ گئی، مئی 1974 آ گئی۔ ایک ٹرین کے اوپر کچھ طالب علم وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن سے گزرنے لگے، جب چنیوٹ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ وہ ٹرین پہنچی، قادیانیوں نے اس ٹرین پہ حملہ کیا اور ختم نبوت کے پروانے ان طالب علم اور عاشقان رسول کو لہو لہان کر دیا۔ اس وقت اسمبلی کے اندر MNA تھے، قائد ملت اسلامیہ حضرت صدیق اکبر کی نشانی الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے مئی کے مہینے میں اسمبلی کے فلور پر قرارداد لکھی اور فرمایا قادیانی کافر ہیں، ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے اسلام کے غدار ہیں، مرتد ہیں، ان کو کافر قرار دیا جائے۔ جب امام نورانی نے مئی 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور پر یہ قرارداد پیش کی، وزیر اعظم تھے محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بھٹو کا دور حکومت تھا۔ اب شور مچ گیا، پورے ملک میں ہنگامہ خیزی اٹھی۔ بھٹو نے بلایا نورانی صاحب کو، کہا کسی کو کافر کہنا، کسی کو مسلمان کہنا، یہ فتوے اسمبلی میں نہیں چلتے، یہ مسجد میں دیں، آپ یہ قرارداد واپس لیں، آپ مسجد میں آپ کا عقیدہ ہے آپ ان کو کافر کہیں، آپ مدرسوں میں کافر کہیں، آپ جلسوں میں کافر کہیں، لیکن اسمبلی میں آپ لے آئے ہیں، یہاں پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کو ہم اگر کافر قرار دے دیں گے تو کیا ہنگامہ مچے گا۔ نورانی صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن بھٹو نہ منیا۔ صاحب زیر آزاد خیال، آخر کار نورانی صاحب نے جیسے منایا، آپ نے فرمایا بھٹو صرف ایک گل دا مینوں جواب دے، تو اس دا جواب دے دے میں قرارداد واپس لے لاں گا۔ کہنے لگا بول۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تو عوام دے ووٹاں تے منتخب ہو کے اس ملک دا وزیر اعظم بنے؟ کہنے لگا بالکل، میں اس ملک دا وزیر اعظم ہاں۔ فرمایا تینوں عوام نے منتخب کیتا ہے؟ کہنے لگا کیتا ہے۔ فرمایا مینوں اے دس، اگر کوئی بندہ ایتھے اسلام آباد دے وچ کرسی ڈا کے بہ رہے اور کہے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں،
وزیر اعظم میں ہاں، یا کوئی آکھے کہ بھٹو بھی وزیر اعظم ہے لیکن میں بھی وزیر اعظم ہاں، تو دس تو کی کریں گا؟ کہنے لگا میں انہوں کہاں گا یا یہ پاگل ہے یا یہ غدار ہے، یا یہ پاگل ہے یا یہ بھی میں جدو منتخب ایک ملک دے ریاست دا وزیر اعظم ہاں تے میرے سامنے دوسرا وزیر اعظم کنج آ سکتا ہے؟ یا تے وہ غدار ہوئے گا تے یا پھر پاگل ہوئے گا۔ امام نورانی نے ہاتھ مارا، فرمایا بھٹو اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، تو عوام کا منتخب کردہ وزیر اعظم ہے، میرا نبی اللہ کا منتخب کردہ آخری نبی ہے۔ تجھے وزیر اعظم عوام نے بنایا ہے، میرے نبی کو آخری نبی اللہ نے بنایا ہے، بس اتنا سا کام کر، اگر تیرے سامنے کوئی وزیر اعظم کا دعویٰ کرے تو اسے پاگل یا غدار کہتا ہے، اسمبلی میں صرف اتنا کہہ دے کہ جو رسول اللہ کے سامنے اپنا نبی کھڑا کرے گا یا وہ غدار ہے یا پاگل ہے، فرمایا یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ بھٹو دے بھیجے وچ گل آ گئی، انہیں کہا نورانی تیرے نال وعدہ ریا، فرمایا اے میں کر کے چھڈاں گا۔ جب قرارداد پیش ہوئی قادیانیوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا ہم اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میرے امام نورانی نے کہا بسم اللہ 100 واری آؤ تے صحیح ساڑھے سامنے۔ مرزا ناصر او دا چیلا، مرزا قادیانی دا پوترا، انہیں کہا میں آ کے پاکستان دی اسمبلی دے وچ دلیلاں دیاں گا کہ ساڈا بابا بھی سچا سی۔ اللہ 180 صفحیاں دے اتے لکھ کے وہ لے کے آیا، چٹی سفید داڑھی، اینی وڈی پگ، چٹا سوٹ تے اتے ترا کڈا ہویا۔ مرزا ناصر جدو اسمبلی وچ آیا تے سارے اسمبلی دے ممبران ہکے بکے کہ اے کون ہے، انہیں نو مسلمان آکھیے یا کی آکھیے؟ انہیں آندیاں سار پہلے خطبہ پڑھیا، بسم اللہ پڑھی، انہیں قرآن دیاں آیتاں تے حدیثاں پڑھیاں۔ ان لوگ پھر اسمبلی دے سارے ممبران پریشان کہ ایتھے کی بن گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ جڑا لے کے آیا سی نا 180 صفحے لکھ کے، اس نے ٹیبل تے رکھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی قومی اسمبلی اوپر سے بند ہے، چھت ہے وہ دیتے، اندر پرندے پرندے کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جب اس نے ٹیبل پہ وہ 180 صفحات رکھے نا، اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا، اس نے اوپر سے غلاظت کی اور اس کے سارے کاغذات کے اوپر سارے گندے ہو گئے، اور کہنے لگا آئی ایم ڈسٹرب، میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا۔ سارے ممبران نے کیا پتہ چل گیا ہے اے جیڑا کچھ لکھ کے لے آیا ہے گاندھی لکھ کے لے آیا ہے۔ آخر کار اسمبلی میں بحث چلی۔ اسمبلی کے اندر جس طرح یہ چند دن پہلے اسمبلی کے دنیا دار لوگوں نے اپنے نبی کی ختم نبوت پہ بات کی ہے، اس وقت محمد خان جنیجو وہ جناب والا، اس بندے نو بھی سلام ہے، ولی محمد خان، یہ سارے لوگ دنیا دار تھے، لیکن امام نورانی نے ایسی تربیت تھی۔ مفتی محمود دیوبندیوں کے مولوی تھے، یہ بھی تھے اسمبلی میں، اس وقت یہ بھی ایم این اے تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے اہل سنت کے 6 ایم این اے تھے امام نورانی کی جماعت کے جو اس وقت موجود تھے، بے شمار علماء میں سے۔ انہوں نے ساروں نے بحث ہوئی، تمہیس ہوئی، مناظرہ ہوا، آخر کار 6 ستمبر یہی دن آ گیا۔ یہی دن 6 ستمبر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پورے یورپ سے بھٹو کو فون آنے لگے، دھمکیاں آنے لگی کہ اگر تو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تو ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کتنے دن ہو گئے میرا امام نورانی سویا نہیں، اسمبلی کے ممبران سوئے نہیں، علماء سوئے نہیں، دن رات گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے۔ آخر کار 6 ستمبر اور 7 ستمبر کی درمیانی رات ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ، اب وزیر اعظم ہاؤس میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، محمد خان جنیجو کو امام نورانی نے بھیجا، فرمایا جا کے بتا کے آ
کیا اس کی حالت ہے۔ محمد خان جنیجو واپس آیا کانپتا کانپتا، کہا نورانی مسئلہ بڑا خراب ہے۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا بھٹو بڑا پریشان ہے۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ وہ کہندا ہے میں کل سائن نہیں کرنے، اس قانون پہ میں نے سگنیچر نہیں کرنے، مجھ سے نہیں ہوگا، میں استعفے پہ کل سگنیچر کر کے استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ امام نورانی اندر گئے، ذوالفقار علی بھٹو نصرت بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ امام نورانی نے کھڑا کیا، فرمایا بھٹو ذرا صبر تے کر، سال ہے کی ہو جائی؟ کہنے لگا وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ امام نورانی نے ایسے بھٹو کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بھٹو اسی 15 دن مئی تو شروع ہوئے ہیں، جون جولائی تے اگست آ گیا تے ستمبر آ گیا، فرمایا اینے مہینے گزر گئے تے تو ساریاں چیزاں ویکھ چکا ہے تے ہن تو اسمبلی دے وچ مناظرہ بھی سن چکا ہے۔ اگر آخری گل یہ ہے اگر قادیانی کافر نہیں تے پھر اسی کافر ہاں، پھر کہہ کے میں کافر ہاں۔ اینی وڈی گل بھٹو دے سامنے اے صدیق اکبر دا پتر امام نورانی کر سکدا سی۔ فرمایا اگر او کافر نہیں تے پھر آپاں کافر ہیں، کل پھر کر سین۔ بھٹو تھوڑا جہا ٹھنڈا ہویا، کافر کی کراں؟ امام نورانی نے کہا ذرا پیراں تے بھار پا، تو کل سائن کر، اللہ تے اللہ دا رسول تیری مدد فرمائے گا۔ فرمایا پاکستان نو کچھ نہیں ہونے لگا۔ آخر کار 7 ستمبر 1974 اسمبلی دی کاروائی شروع ہوئی، شام 6:45 ہوئے۔ اسمبلی دے فلور دے اتے قومی اسمبلی دے سپیکر اس وقت سن فاروق خان لغاری۔ فاروق خان لغاری قومی اسمبلی دے سپیکر نے ووٹنگ کروائی اور اس نے اعلان کیتا کہ ختم نبوت دی قرارداد دے اتے 130 قومی اسمبلی دے ممبران نے ووٹ پایا ہے حق وچ، تے ایک بھی ووٹ اس قرارداد دے مخالفت وچ نہیں آیا۔ اے ایوان متفق طور تے ایک قانون پاس کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی دا عزت مآب ایوان اس بات دا گواہ ہے کہ قادیانی، احمدی، مرزائی یہ ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ کافر ہیں، اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا جا چکا ہے۔ 6:45 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں نعرہ لگا تاجدار تاجدار تاجدار۔ اینج نہیں، امام نورانی دی روح خوش ہو جاوے، اسی انہاں دی اولاد ہاں جنہاں نے 74 دے وچ قانون بنوایا تے پاکستان دی اسمبلی دے وچ قانون پاس کروایا۔ اج 50 سال بعد اساں انہاں نو سلام پیش کر رہے ہاں کہ سونےو تساں اس موذی مرض نو نتھ پائیے۔ اساں ایتھے بیٹھ کے جیڑا نعرہ تساں قومی اسمبلی وچ 7 ستمبر 1974 نو لایا سی، او لجپال پیر گولڑے والے جیڑا نعرہ 124 سال پہلے بادشاہی مسجد وچ 25 اگست نو تو لایا سی، اسی فاروق اعظم مسجد دے وچ بیٹھ کے او نعرہ لگا کے کہہ رہے ہاں اسی ہیں گناہگار لیکن قبر دے وچ سکون رکھو، اساں وفادار ہاں، اساں تواڈے غلام ہاں، جدوں تک جان وچ جان ہے، جدوں تک ساہ باقی نے اے قانون نہ ختم ہون دیاں گے، نہ اے قانون مٹن دیاں گے، نہ اس قانون تے آنچ دان دیاں گے، جان دے دیاں گے لیکن ختم نبوت دا قانون بدلن نہیں دیواں گے، اور یہی کہاں گے کہ تاجدار تاجدار علی بھی ذرا دیوا ہوا دے دوست دے اتے اے
ایتھو چل کے عبداللہ شاہ غازی دے مزار دے آتے وچ لیٹے ہوئے میرے اشاہ امام نورانی دی قبر تے پہنچے اور سلام پیش کر کے کہے نورانی تیرے قبر تے فاروق اعظم مسجد آلیاں نے اے تحفہ بھیجا ہے، اے لجپالا تو صدیق اکبر دا بیٹا ہو کے جڑا کردار ادا کیتا سی اسی او دے تے پیرا دے کے کہہ رہے ہیں تاجدار 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 زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر۔ اب جب قانون بن گیا پورا یورپ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، اب جو بھی یورپی یونین کا وفد پاکستان میں آتا ہے یا کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے یورپی یونین کی تو اس میں پہلا مطالبہ پاکستان سے یہ کیا جاتا ہے کہ اس قانون کو ختم کرو۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا ہر دور 50 سالاں بڑے آئے نے۔ چند دن پہلے بھی ایک بندے نو تھوڑی جی تکلیف ہوئی سی چیف جسٹس نو تو انہیں کیا بھی شاید، لیکن نہ بیلیا نہ تینوں پتہ نہیں جنہ نے 1953 10,000 جاناں دتیاں، جنہ جناب والا 1974 وچ قربانیاں دے کے قانون بنوایا انہاں دی اولاد اج بھی زندہ ہیں۔ نہ ایک قانون بدلا جا سکتا ہے، نہ چینج کیتا جا سکتا ہے، نہ ختم کیتا جا سکتا ہے، اس واسطے کہ ایک قانون ربی ہے کہ دنیا دے اتے آخری نبی زہرا دا بابا محمد عربی ہے۔ بس گل ہی ختم ہے۔ پھر امام نورانی اسلام آباد سے کراچی پہنچے، میرے امام نورانی کی ماں پورا برقع پہن کے کہا میں پتر دے استقبال واسطے ریلوے اسٹیشن جاواں گی۔ جب ماں ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر امام نورانی کراچی ریلوے اسٹیشن پہنچے، دیکھا ماں برقعے میں ملبوس سامنے کھڑی ہے۔ امام نورانی سیدھا ماں کے قدموں پہ گر کے ماں کے قدم چومے، ماں نے رو کے سینے سے لگایا، کہا نورانی تجھے پیدا اس دن کے لیے کیا تھا، آج تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی اور تیرا باپ قبر میں عبدالعلیم صدیقی میرٹھی خلیفہ اعلیٰ حضرت وہ بھی آج راضی ہو گیا ہے۔ پترا ہن میں مر بھی جاواں مینوں دکھ نہیں لگن لگا، اس واسطے کہ تیرے پاک رسول دی ختم نبوت دے اتے مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یہ تھا 7 ستمبر کی کہانی، یہ تھی 7 ستمبر کی کہانی جو ہم بھول گئے، جو ہم یہ میں نے پھر دوبارہ اس لیے دہرائی ہے تاکہ جڑی نوجوان نسل آئی ہے انہوں نے پتہ چلے کہ 6 دسمبر یوم دفاع پاکستان ہے، 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ 6 دسمبر کو پاکستان کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کی گئی، 7 ستمبر کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی گئی اور حفاظت کرنے والوں نے کی، کروانے والوں نے کروائی، اور اب قیامت تک یہ ہوتی رہے گی۔ مالکانو نوکران دی کمی نہیں، او آندے رہن گے، رسول اللہ دے دیوانے اپنا اپنا حصہ ملاندے رہن گے اور رسول اللہ دی ختم نبوت دا ڈنکا وجدا رہے گا۔ باقی میرے نبی پاک آخری نبی ہیں، اے تے قانون تے اے ساری کاروائی سی، باقی قرآن حدیث ہوتے تے دلائل دے انبار نے جڑی میں آیا مبارکہ پڑھی ہے میرے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت دی دلیل، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہیں۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ، بڑا کمال کا نکتہ۔ پہلے نبی جتنے بھی آئے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا، دین کو رب نے
انسانی ذہن ارتقائی مراحل میں تھا، انسانی ذہن ارتقائی مراحل میں تھا، ترقی کر رہا تھا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی دین کی. اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، وہ پہلے نبی کی کچھ چیزیں منسوخ کر کے اپنی بیان کرتا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا، وہ چلا جاتا، پھر دوسرا آ جاتا. جب میرے نبی تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا ضرورت پوری ہو گئی، جب ضرورت نہ رہی تو اب نئے نبی کے آنے کی ضرورت بھی. نبی تب آتا ہے جب ضرورت ہو، جب دین نامکمل ہو. جب دین مکمل ہو گیا، جب ضرورت ختم ہو گئی اور ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے نبی تشریف لے آئے، اب جب ضرورت ہی نہیں ہے تو نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ نیا نبی تو تب آئے نا کہ جب دین مکمل نہ ہو، کتاب مکمل نہ ہو، جب کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو ڈلیور کرنی ہو، جب قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، جب شریعت بھی موجود ہے، جب دین بھی مکمل ہے، تو اب نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو کوئی آ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی آئے گا تو وہ میرے نبی کا فرمان ہمیں بتائے گا کہ سلاسونا کذابونا، فرمایا کلہم یزعم نبی، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میری امت جاگتے رہنا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جھوٹے کذاب آئیں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، جو گمان کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ سارے جھوٹے ہون گے، سچیاں دا بادشاہ آخری نبی میں تہاڈا نبی ہاں. اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لبیک لبیک. تو اس لیے اور میرے مصطفیٰ کریم، وہ جو نبی ہوتا ہے نا، جو نبی ہوتا ہے او دا حسن ہی اینا سونا ہوندا ہے کہ انہوں تک کے لوکی کہندے نے اللہ دا نبی ہے. تو جدی ایک ٹانگ بھی فریکچر، جدی ایک اکھ بھی کانی، تے جدی شکل جنوں اکھاں تو نظر نہ آوے، تے جدا پیر بھی جنابے والا، وہ بھی نبی ہوندا ہے. اس کی لکھا کتاب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، قادیانی کی جتنی کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، میں ساریاں خریدیاں نو اور پڑھیاں نو. اس کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں ابا حضور جب بیمار ہوئے تو حالت یہ تھی، استنجے کے لیے وہ وٹے ہوندے سن، وٹے پرانے دور چ استنجے کرن واسطے، وہ وٹے ابا حضور کو گڑ کا بڑا شوق تھا. ایک شیروانی کی جیب میں گڑ رکھتے تھے، ایک میں استنجے والے وٹے پاندے سن، روڑے. اور آخری عمر میں ابا حضور کی حالت ایسی ہوئی، بعض اوقات گڑ کی جگہ پر استنجے والے ڈھیلے کھا لیا کرتے تھے. اینجدہ نبی ہوں اے او دی حالت سی. اور داڑھی تے جدو تیل لاندا، یہ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے، نہ لکھا ہوئے تو میں مجرم، اگر لکھا ہوئے تو پھر انج دے نبی نہیں ہوندے. جڑے جھوٹے نو حالی بھی نبی من دے ہو، شرم کرو. انج دے نبی کہتے ہیں جب ابا حضور داڑھی پہ تیل لگاتے تھے تو اتنا زیادہ لگاتے تھے کہ آدھی شیروانی تیل سے تر بتر ہو جایا کرتی تھی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا صبح کے وقت ابا حضور شیروانی پہنتے، نیچے والا بٹن اوپر، اوپر والا بٹن نیچے بند فرما لیا کرتے تھے.
ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਬੀ ਸੀ? ਇੰਜ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नबी, इंज दे हुंदे ने कि जनाबे वाला आए, यहूदियों का सबसे बड़ा जो है वो आलिम आए, हजरत अब्दुल्ला यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम आए मेरे नबी से मुनाजरा करने। मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, पीछे जूतों पे बैठ गए हैं, कलमा पढ़ लिया है। यहूदियों को पता चला, आके कहा अब्दुल्ला तूने तो हमें रुसवा कर दिया, ओए की होया क्यों कलमा पढ़ाई? कहने लगा तोनू की दसा, जदों मैं आया, मैं आके बैठया, मैंने जब नजर को उठाया, चेहरा वद्दुहा को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी, अब्दुल्ला कलमा पढ़, इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये सच्चा नबी है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। ओए सच्चियां नू ते तक के लोकी कलमा पढ़दे नु ते पैसे दे के ते फिर भी लोकी दूर भजदे ने। अल्लाह, एदा मुरीद सी एक फेरे दा, ओने लिखिया है, इनू शादियां करन दा बड़ा शौक सी। कोई भी खूबसूरत औरत इसके पास आती, ये जनाबे वाला गलाजत तो अंदर थी, कहता मुझे अभी अभी वही आई है कि तू, मुझे रब ने कहा है कि इसके साथ निकाह कर, और तेरा निकाह अर्शों पे हो गया है। इंजी इन्हें एक ना है फिरोजपुर रोड दे उत्ते एक घर विच विआह कीता ते उत्थे आया, इहदा नाल खलीफा भी सी। उन्होंने राती बाहर मंजियां पा दित्तियां, पुराना दौर सी, उत्थे बाहर उन्होंने ना डेरे जैसे मंजियां पा दित्तियां ते जनाबे वाला उत्थे सौ रहे। सुबह सुबह फजर तो पहले उठया, और राती जिथे ने जुत्ती लाई सी ना, वो राती कुत्ता जुत्ती चुक के लै गया, एक पैर, ये नबी सी, कुत्ता इनकी जुत्ती चुक के, एदा मुरीद लिख रही है कि वो मुर्शद पाक का जूता जो था कुत्ता उठा के भाग गया। वो अल्लाह दी करनी, अख खुली जनाब, असी उठे ते वो कुत्ते ने मुंह विच पाया होया सी ते जा रिहा सी। ते मैं जदों उठया ते मैं क्या सरकार तुहाडा जुत्ता? कहंदा कित्थे? मैं क्या लै गया कुत्ता, तुहाडा जुत्ता ते लै गया कुत्ता। अब जनाबे वाला मैं अब कैसे बयान करूं, ये करतूत, ये सीरत, ये सीरत है। कहते हैं वो जो चादर बांधी हुई थी ना, अब आगे आप समझ जाएं, अब जो दौड़े जनाबे वाला बिस्तर से निकल के, तो चादर कहाँ और कुत्ता आगे, और जनाबे वाला ये कुत्ते के पीछे। क्या करने जा रहे हैं? जूता लैन जा रहे हैं। इंज दा नबी सी, इंज दा टेढ़ा मेढ़ा नबी। ते अज भी पाकिस्तान दे अंदर एक साल दे विच 15,000 बंदा या 10,000 बंदा हर साल कादियानी हो जाता है, एदा कलमा पढ़ लेंदा है। ये रिपोर्ट बता रहा हूँ एजेंसियों की, आपको ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 10,000 बंदा हर साल पाकिस्तान में कादियानी हो रहा है, एदा कलमा पढ़ रही है। इंज दा कलमा होए दुनिया भी बर्बाद। इंज दे नबी हुंदे ने। मेरे नबी पाक, आखिरी गल, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, हदीस सुनो, मेरे नबी की ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह माल के कायनात ने नबुव्वत का महल तामीर किया, उस नबुव्वत के महल की फरमाया पहली ईंट हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। ये कसरे नबुव्वत तामीर होता गया, नबी आते गए, नबुव्वत का महल बनता गया, नबी आते गए, नबुव्वत का महल बनता गया, नबी आते गए, नबुव्वत का महल बनता गया। फिर मैं सारे नबी आ गए, महल बन गया, लेकिन एक ईंट की जगह खाली थी। फिर मैं, मेरी उम्मत सुनो, अना लाबेना तो व अना खातमुन नबीयीना ला नबी आबादी। फिर मैं कसरे नबुव्वत की उस आखिरी ईंट का नाम मोहम्मद अरबी है। फरमाया कसरे नबुव्वत की उस आखिरी ईंट का नाम नबी है। मेरे आने पर वो नबुव्वत का महल तामीर हो गया, मुकम्मल हो गया। अब कोई नबी नहीं आ सकता, आखिरी नबी मैं क्या बेलिया, नबुव्वत दा महल हो गया मुकम्मल। हुण रब दी तरफों ते नबी कोई आ नहीं सकता कि नबुव्वत के महल की इमारत मुकम्मल हो गई। हुण दो ही गल्लां ने, या ते कोई आएगा ते कवेगा है मेरा रोड़ा भी इस महल विच ला लो, ते साइयां ने जिन्हां ने
اینا سونا محل بنایا ہوئے وہ کسے دا گندا روڑا اتے لٹکاندے نے دنیا والے تے تو سوچ دنیا والے کوٹھی بنان محل بنان تے او دے اتے کسے دا گندا روڑا نہیں لاندے او چنگی ٹیل بھی او دی کسے دی نہیں لاندے تے میرے رب نے ختم نبوت دا محل بنایا آدم نبی تو لجپال نبی تک تے کوئی قادیان دا روڑا آ کے کہے کہ مینوں بھی لا لو اے ہو نہیں سکتا اس واسطے کہ محل مکمل ہے اپنا روڑا اپنے کول رکھ اے قوم جان دیئے کہ آخری نبی میرا زہرا دا بابا نبی ہے تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر